اے غنیمت سمجھو مولویاں نو، میرے بارے جڑیاں گلاں کردے ہو یہ تو جڑے خواہ مخواہ گل، ایک ویل چیئر تے بندہ بیٹھیا پانی پین دا بھی محتاج، اس کو ڈر کیڑا ہے؟ گل کوئی گل کرنے والی کرو۔ اسی تو تانوں سیدھے راہ تے لایا، اسی تے پاکستان اس سیاست نو تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ اے دسو 560 بندہ کھڑیا، 5 روپے بھی اسی کسی امیدوار کو نہیں لے۔ اسی نواز شریف نو تسی نہیں جان دے، ایجنسیاں کو رپورٹاں نہیں، حمزے نے کتنیاں کوٹھیاں بنوائیاں نے ٹکٹ دے بدلے، بیریا ٹاؤن جی کتنیاں بنوائیاں تے ڈیفینس وچ لاہور کتنیاں بنوائیاں تے اپنے جناب اکاؤنٹ وچ پیسے تانوں ڈورے ہو، انے ہوئے وے ہو۔ مڑ کے جناب نیکاں نو تسی لو، انہاں لوکاں نو سانو مڑ کے پے گئے ہو، دھر دھر کتے ہو، مالک نو ہی پے گئے ہو۔ شرم کرو، کوئی ڈب کے مرو۔ توجہ بھائی توجہ، ایک خدا دا شکر کرو کہ ایسے لوگ میدان چاہے افراتفری ملک چ مکی کہ نہیں مکی جی، فرقہ واریت تا جناب سب تانوں چٹ رہے سی، دسو ہر گلی چ لبیک دا نعرہ اٹھیا کہ نہ؟ تبدیلی یہ ہے کہ مولی خادم دیاں تقریراں سن کے یورپ وچ بھی نوجوان 5 سال کہندے ہو گئے حضور اسی کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا، یورپ وچ مینوں فون کر دے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں جی۔ نوجوان جناب جتھے ننگی انسانیت نچدی، اتھے بھی مینوں نوجوان کہندے جی 5 سال ہو گئے مینوں ایک لڑکے کیا کہ عیسائی عورت میرے اس میں نگاہ جھکا کے بازار جا رہے سی تے او ننگی جا رہی سی تے میں اودے وال جدوں ویکھیا نہیں، او مڑ کے پھر آئی، انہیں کہا تو کیڑے مذہب نال تعلق رکھدا؟ انہیں کہا میں تو مسلمان ہوں۔ انہیں کہا بڑے بڑے مسلمان ویکھے، تیرے اندر یہ چمک کتھوں آئی؟ وہ کہندا میرے ہاتھوں تے وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ اپنے آپ نو بدلو۔ اے کیڑیاں باتیں ہوئی ہیں جناب کے مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ اے علماء بیٹھے نے، میں جس دن کہن گے تو غلط باتیں کرنا، میں گھر بہ جاواں گا۔ میں اس معذوری دے باوجود میرے جڑا درد ہے نا، جڑا مینوں درد ہے کمر دا، اے کسی نو ہوے تے 2 دن بعد لمیا پے جائے تے میں 9-10 سال ہوئے اس درد نو برداشت کر کے لگا پھردا۔ میں اپنے چہرے تو بھی کدی نہیں محسوس ہون دیتا میں بیمار ہاں، اور میں ایک گولی بھی کدی نہیں کھادی درد دی۔ کیوں جی؟ جڑے روزانہ 5 گولیاں کھان، کوئی سکن دی گولی کھاوے، کوئی شوگر دی کھاوے، کوئی بلڈ پریشر دی کھاوے، کوئی میدے دی کھاوے، تانوں او جے بندے چاہیے۔ میں تے ایک گولی بھی نہیں کھاندا تے میری روٹی دا خرچہ تے 6 روپے بھی نہیں بندا۔ اچھا ہاں جی، میں جدوں گھر نہ آواں تے میری روٹی، تسی کیڑے پاسے جناب مولانا نو تسی کہندے رہو میں اج مولانا دی وجہ تو چپ ہاں، انسان بن جاؤ۔ تسی کی چاہندے ہو ملک برباد ہو جائے؟ ذلیلو، ملک ایک وجہ تو رہنا ہے، او محمد عربی دی غلامی دی وجہ تو۔ اے موضوع بدل جانا ہے۔ علماء آپ تو بڑے لوگ ہو نا جی، میں اپنے میرے جیسے علماء نہ میری گل ہے، حضور دی سیرت کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ دسو نا۔ چیف جسٹس کہنا میں آسما جہانگیر کو انسانیت کے درس سے میں نے سیکھا ہے، تو اڈا کام سی نہ دسنا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا نے انسانیت کا کون سا درس دیا؟ تو دسو نا، اے تو اڈا کام سی نہ چلے ہو دسنا کہ عرفہ دے میدان 1,24,000 ہاشمی تے قریشی موجود سن تے غلام تے لونڈی دے پتر نو اسامہ بن زید نو حضور اپنے نال بٹھایا ہے۔ دسو نا گل تسی تہاڈا کام سی نہ دسنا، کیوں جی؟ اے دسو نا، اسامہ بن زید واسطے حضور 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا۔ اسامہ بن زید وضو کرن گئے، 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا۔ خود عرفہ تو روانہ ہونے دا وقت بھی حضور نے تاخیر کر دیتی ایک غلام تے لونڈی دے پتر واسطے۔ اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، ہاں جی اقبال کہنا کاہن تے پاپا تے سلطان امیر سارے یا بار یک نخ، اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہنا ایک انسان شکار سی، لکھاں شکاری سن، از غلامی فطرت او دوں شدہ، نغمہ اندر نیو خون شدہ۔ اقبال کہندا غلاماں دی تے لوکاں فطرت مار دیتی، انہاں دیاں سوچاں مار دیتیاں، پھر ہویا کی تامین حق حقداراں سپرد۔ اتنی دیر پھر حضور آ گئے، اتنی دیر پھر حضور آ گئے۔ غلاماں تا کدے سوچا بھی نہیں سی اسی آقا دے برابر بیٹھ کے روٹی کھاواں گے۔ ہاں جی اقبال کہندا انہاں دی سوچ ہی مار دیتی، تامین حق حقداراں سپرد۔ پھر ہویا کی بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ پھر حضور غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا۔ اے علماء تسی بیان کرو،
حجت الوداع دا خطبہ تسی بیان کرو، تانوں قوم کیوں کہندی تسی سیاسی گفتگو کردے ہو؟ تسا صرف حجت الوداع دا خطبہ ہی زبانی پڑھ دیتے ہوندے نا تے تو لوگوں نوں پتہ چل جاندا۔ یا ایھا الناس، سنو ذرا میں تھوڑا جہا خطبہ تانوں نہ پڑھن لگا۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی نجتمع وإیاکم فی هذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ حضور نے تو جاہلیت کی ہر چیز کو پاؤں کے نیچے اس نے گراؤنڈ ڈالا۔ آج پھر تم ہمیں کبھی جناب عیسائیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو، کبھی یہودیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو، کبھی جناب گستاخ رسول عورت کے لیے بیٹھ کر نرم پالیسیاں بیان کرتے ہو، اور شادی بیاہوں پر مسلمانوں نے کیا دھوم مچا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ علماء کا کام تھا نا حضور کا یہ فرمان سناتے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ کیوں جناب؟ یہ کدا کام سی جناب؟ علماء کا کام سی۔ آج سانو ساڑھے بارے کہنے اے مولوی ایسی باتیں کرتا ہے، اے تسی ساڑھی ڈیوٹی نہیں لائی اتھو دے، اے تحصیل بصیر پور سٹی، چلو اتھے کوئی افسران تے ہونے نا، انہاں نو جناب کس نے مقرر کیتا، کسی نو کس نے مقرر کیتا، کسی ساڑھی جڑی ڈیوٹی لائی نا، میں جڑیاں گلا کرنا ہے علماء بیٹھیں، ساڑھی ڈیوٹی براہ راست رسول اللہ نے لائی۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم على بعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض أو ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ کیوں یہ ڈیوٹی کنے لائی سن؟ اے علماء بیٹھے ہو، صرف تقریر دی، حضور نے تمہاری ڈیوٹی نہیں لائی۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ فرمایا وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فرمایا تواڈے دور وچ مسیتاں دے سپیکر اتر جان، تسی مولوی تے میں اسی ساری جیلاں وچ چلے جاندے، مزہ نہیں سی آنا، تسی اپنی جاناں بچا کے آپے پیچھے سائیں جانا سے جینے دیاں چاہیاں نہ، پیچھے نمازاں نہ ہوندیاں، جنازے نہ ہوندے، سائیں جانن تے گائی جانن۔ ایسا کوئی ٹھیکہ چاہے اسی سارے جیلاں وچ جا کے بیندے، اتھے بھی تے اللہ اکبر ہی کہنی سی نا۔ تو سو جناب سپیکر چپ کر کے او جی او کھڑے لا لو، سینمے دے بورڈ تے یار نہ اترے، اللہ دے گھر دے سپیکر کیوں اترے؟ کیا اللہ دے گھراں دے سپیکراں نے اتنا فساد ملک وچ پیدا دیتا کہ اللہ دے گھراں تو سپیکر انجے چھین کے لے گئے تے سینمے دے بورڈ تے اتھے کھڑے رہے؟ یہ مانا ہے سینمے دے مالک تے بڑا ڈاڈے سن تے مسجد دے محافظ جڑے سن وہ کمزور سن۔ اے علماء کو قیامت والے مسجد کا سوال ہونا ہے، ساری زندگی یا اللہ میں نو پالیا، جدوں میرے تے اوکھا ویلا آیا تے مولانا سپیکر بھی میرے نہ بچا سکتا۔ کیوں آخر جو ہویا کی ہونا سی؟ ایڈے گنڈے ہو گئے سن جڑا ملک بنیا ہی اللہ رسول دے نا تے اوتھے اللہ رسول دا اوتے نا نہیں سی لیا جا سکتا۔ ملک لٹ کے کھا جاون، ملک دے اندر فحاشی اور یانیے پھیلاون، اپنے جناب اکرم پر یہ کرن، ساری تباہی ہے بڑھن، ملک نو مقروض نہ کیتا۔ مولویاں تے جناب انگریز دور تو لے کے آج تک دین دا جھنڈا ہے، جو جے حالات رہے پھر بھی حالات جو جے بھی رہے، علماء دین دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا۔ انہاں کے کیتا ہے بدکاراں نے؟ مڑ کے تسی پھر ساڑھے بارے گلا کر دو، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ مولوی سن جڑے تھے کی دن بیٹھے رہے، 12,000 شیلے مولوی کھا دے، عمران خان تے ایک شیل لگے سی تے بنی گالے اندر وڑ گئے سی۔ ہاں جی نواز شریف تے شہباز شریف تے 2 شیل بھی نہ کھا سکے، زرداری تے آج تک کھادا ہی کوئی نہیں۔ تے او جناب وہ جڑا وزیر اعلیٰ سی اتھوں دا جنوں وزیر دفاع بنایا نے آج کل، انہوں ایک پھوک مارو تو وزیر دفاع اتنا موٹا تو ہوئے تو 3 بم تے چلے، پرویز خٹک انہوں پھوک مارو تو اٹھ جاتا، انہوں وزیر دفاع بنانے دا مطلب کیوں ہے؟ ہاں جی
او جناب لینڈ کروزر تے انہیں شیشے بند کر لے اور دسو یار 12,000 شیل اسی کھا دے فیض آباد چوک تے ہر شیل دیواری میں لبیک دا نعرہ پہلے نالوں زیادہ بلند لایا. میں اپنے منہ تو پٹی بھی لا دیتی. میں نو کہنے لگا میں کہا ہٹو پیچھے جدو آئے مرنا تو آج مزہ نہ آوے جے موت آ جائے تو اور کی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. قیامت والے دن نا یہ آواز لگنی جدو سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو ماریا نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی بے سنگ بکری سی قیامت والے دن اللہ انہوں سنگ دے گا بھائی میرے سامنے نو مار. اس ویلے میرے آقا دی اکھاں چوں بھی آنسو آ گئے سن جدو حضور نے فرمایا اتنا عدل والا دن ہونا ہے تے یار قیامت والے دن آواز نہیں لگنی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان. حضور آواز نہیں لگے ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان تے انہاں نو ووٹ دین والے بھی نال کھڑے ہو جان, انہاں دے سپورٹر بھی کھڑے ہو جان, انہاں دے ووٹر بھی کھڑے ہو جان تے پھر نال اے بھی آواز لگنی جڑے فیض آباد ٹھنڈی ہواواں وچ بیٹھے ہو بھی کھڑے ہو جان. تے تسی کی چاہندے ہو کدھر کھڑے ہونا ہے بھائی؟ نہیں لبیک نال نہیں, لبیک دا نعرہ تے لگنا ہے نا تے آج لاؤ نا زور نہ آج لے ان کی پناہ. ہاں جی لاؤ بھائی نعرہ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ قیامت والے دن جنہاں واسطے تو آرام حلال کٹھا کرنا نا او تے تینوں ویکھ کے نس پین گے تے قیامت والے دن میرے آقا و مولا ہی آن گے تے گل بننی. آج اسی تو کسی غلط راہ نہیں لے جا رہا ہے, تواڈے بچے نو افیم نہیں کھلا رہا ہے. ہاں جی لوگ ہمارے خلاف پتہ نہیں کس وجہ سے باتیں کرتے ہیں. اسی تواڈے بچے نو کیبلاں والوں ہٹا کے راتی سوندے بھی لبیک دے نعرے جاگدے بھی لبیک دے نعرے اور جناب تسی سکول جاندے بھی بچے لبیک دے نعرے دودھ پیندے بچے بولن نہ تاویں انج ضرور کر رہے ہیں اس ٹائم. اس گل دے تو پورا کفر پریشان ہویا کھڑا. اے تھوڑا جا زور اور لاؤ حضور دے دین آ جانا ہے, تھوڑا جا زور لاؤ اور
ہاں تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی. توجہ جی, تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی بھائی تسی تکڑے کتنے ہو. ہاں جی, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پہلی شرط ہے تسی دین دی مدد کرو, تسی دین دی مدد کرو, پھر تہاڈی مدد ہونی. جی اوکھا ویڑا آیا فیض آباد تے پھر تہاڈے قدم بھی نہیں ڈگمگان ڈگمگائے. میں نو جی حضرت تے ایک پیر صاحب نے فون کیتا, بڑا بڑا پیر ہے. میں نو کہنے لگے مجھے حکومت نے فون کیا ہے کہ 9 بجے انہوں نے مجھے فون کیا, کہا کہ مجھے حکومت نے کہا کہ ہم نے 12 بجے آپریشن کرنا ہے. آپ اہل سنت کے بڑے پیر ہیں, انہوں نے کہو جڑے فیض آباد بیٹھے نس جان راتوں رات, 12 بجے سے آپریشن کرنا ہے, پھر جو ساڑھے ہاتھ چاہے اسی کر دینا ہے. تو میں نو کہنے لگے حضرت جی تہاڈے جے مولوی بڑی دیر نہ جم دین, بڑے قیمتی آدمی ہو, تہاڈی مہربانی تسی راتی 12 بجے تو پہلے, میں ویسے انہوں نے کیا سویرے 7 بجے کرنا آپریشن, میں 12 بجے ملتوی کرا دیتا آپریشن. تے تسی راتوں رات پورا اپنا قافلہ لے کے واپس لاہور چلے جاؤ یا پنڈی ادھر ادھر گم ہو جاؤ, خیر نہیں تہاڈی سویر انہاں تانوں بھن دینا ہے. انہاں سمجھا بھائی فون کر سن کے تے مولانا کہن گے نا 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 اسی جا رہے ہیں, نا 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 انہوں نے تھوڑا جا روکنا. میں کہا حضرت جی تسی تو ساڑھے نمائندے ہی نہیں, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے, آپ کو فون کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں, آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں, آپ کو کس نے کہا آپ ہماری ترجمانی کریں؟ میں نے کہا اگر انہوں نے آپ کو 12 بجے کا کہا ہے نا تو ان کو کہے ابھی ابھی آئے, ہم تو انتظار بیٹھے ہیں, ابھی ابھی آئے. ہاں جی, میں کہا ابھی ابھی آئے, ان کو کہیں صبح 7 بہت دور سے آپ نے کہہ دیا ہے, ابھی ابھی آئے. پھر پتہ ہے انہوں نے میں دوسری گل کی تھی, میں کہا انہوں نے حضرت جی تسی بھی سنو تو انہوں نے بھی دس دینا, میرے جا کروڑا مولوی جمن پھر مر جان, پھر جمن پھر مر جان, اس خاک برابر نہیں جتھے میری آقا دی اونٹنی نے پیشاب فرمایا. ہن سمجھ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ, لبیک. توجہ, جب ہم نے فیض آباد میں کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی بیٹھے رہے, میرے 2 ہی پتر سن, میں نال لے کے گیا. ہاں جی, میرے 2 ہی پتر سن, تے میں جتھے بھی لے جانا پہلے انہوں نے لے جانا, پہلے میں انہوں نے لے جانا. میں انہوں نے کیا ہویا, میں آکھا میں تانوں پاڑیا ہی اس واسطے کہ تسی حضور دے نام تے مرنا ہے. میں کدی بھی انہوں نے جو پیار کدی نہیں کیتا, انہوں نے مرن تو بعد میں رونا پہ جائے. ایسا فینا بی و والدتی و اردی لرد محمد منکم وکاؤ. یہ آج دا سبق نہیں, حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا, فرمایا میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان ہیں. رضوی مرے حضور کی بات کرے, یہ کیا بات ہوئی رضوی جیوے؟ جب حضور کی بات ہو گئی تو ابھی رضوی کی باقی رہ گئی ہے. توجہ, اے نعرے دا مقائن تے کئیاں نو درد اٹھے, او جی فلانا آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, فلانا. میں کہا فلانے نو چھوڑ, کو یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. اے تے گلن بڑے لوگ ساڈے خلاف گلاں کردے ہیں, کئیاں دے نعرے مکے. ہاں جی, کئیاں دے نعرے مکے حضور.
ہاں جی وہ بڑے پریشان ہیں جی یہ کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا کیا ہوا اس واسطے تہاڈی مہربانی جے تو تسی اے گل کردے ہو نا ساری محفل وچ بے رونقی پھیل جاندی چلے جدوں حضور دی گل ہو جائے اے تے تسی اونجے گل کیتی نعت خان نعت پڑھدے کہندا او ہزار والی دتھی کوئی لے کے کھڑا ہو جائے نا تے کہندے یہ چودھری کی نظر ہے شعر کمال ہے تو حضور دے ویسے کہنا مجھے سرکار نے اتنا دیا جھوٹ کیوں بولتا ہے پھر جب سرکار نے اتنا دے دیا تو ایک دتھی دیکھ کر تیرا مزاج بدل گیا ہاتھ ہو گئی تاڑے حضور کی بات کرے جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا نام بھی آ جائے گا وہ بھی کتا سی انہیں اپنے مالکاں دا بڑا پیرا دیتا بات با حضور کی کریں جب حضور کی بات پہلے اب تو ہم نے پوری دنیا میں ہمارا مقابلہ ہے اب ہاں جی اب تو مقابلہ ہے ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے نبی کا ادب کرنا سیکھو ورنہ کوئی امن دی ضمانت نہیں ایک پاکستان نہیں سارے جہان ہونے غرق ہو جان میری گھڑی تے کی ٹائم ہویا میری گھڑی تے 22 منٹ ہوئے اس وقت 2:22 ہوتے رب سارے جہان بھی غرق کر دے وے نا تے میرے آقا جس خاک کو تے چلے ہو دے برابر انہیں جہانہ دی کوئی حیثیت کوئی اپنے آپ تے معیار بلانے ہو جی حالات نہیں ٹھیک حالات تے پتر لگتے حالات نہیں ٹھیک تو نہ سمجھاؤ سورہ نو آلینڈ والے نو دی جرت کی میں خنزیر دی اوکے تیرے شکل خنزیر والی نہیں بنی آلینڈ دے سورہ تو عملاً خنزیر نہ بنیا اس واسطے کیا دائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے یہ سارا کچھ حضور کی وجہ اے تو آڈا کام ہے تسی بھی جتے بیٹھو نہ گل کرنے جی امن انہوں نے کہا کون سے امن حضور کی عزت کے مقابلے میں امن چاہتا ہے ہمارا بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا ناموس پہ نہیں تے مجدد بھی مدینے ہو بن کے آئے کیوں جی ہاں وہ بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جان نام پر یار عزت تو ناموس تو بہت آگے کی وہ تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا آپ اپنے مزاجوں کو بدلے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر آپ سن لیتے ہیں اے میلاد شریف آ رہا ہے جی تھاندار اجازت دے گا دسو حضور کا میلاد منانا ہے تھاندار کون ہوتا ہے حضور کا ذکر روکنے والا ڈی پی او کون ہوتا ہے حضور کا ذکر روکنے والا بالکل کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جدھر دل چاہے جس ویلے دل چاہے حضور کا ذکر سنو بھی سناؤ بھی ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بحیثیت میں ذمہ دار یہ اعلان کر رہا ہوں کسی کو حضور کی میلاد کا یہ کوئی گڑبڑ کرے سانو دسنا اے چلے جان ملک چو اے ملک تے حضور واسطے بنیا انہاں دے عہدیاں واسطے نہیں بنیا تو شکر کرن انہاں نو بھی خیرات ملی ہوئی ہاں جے انہاں نو بہت تکلیف ہے نا حضور دے ذکر کو اے چلے جان اسرائیل اے دوبارہ انڈیا چلے جان اے امریکہ دفع ہو جان اس ملک ہر جگہ ہر لمحے حضور کا ذکر ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ہوگا حضور کا ذکر اسی تماشا بنا لیا یہ آپ تھوڑے کو لانے سے پوچھ کے حضور کا ذکر کرنا ہے جی اجازت ہوئے تھے آج میں حضور دی ایک نعت پڑھ لوں تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے میرے آقا تو خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور میری امت میرا ذکر کرے اے علماء بیان کرن بھیڑی والا واقعہ اور بھیڑی والا واقعہ تسی سنایا کرو اسی سے میلاد ہے جب بھیڑی یہودی مسلمان ہو گیا تو حضور نے فرمایا تو پہلے میں نے دسیا کلیاں کہ میں نے جی بھیڑیے نے کیا ایتھے کھے کھا رہے ہیں بکریے چرا رہے ہیں جاؤ کھجورانے شہر اللہ نے ایک نبی بھیجے ہی یخبرکم بما مضا و بما ہوا قائن جدو علیحدہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا ہون فقم فحدثہم جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا تو حضور خود میرے محفل فرمایا ہون دس ہے اور بھیڑیے نے میری کی شان بیان کی تھی سیزر بیان حضور خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور امت میری شان بیان گلان کرنے والی اور میرے آقا جاندے گلی دے وچ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے میری ملاقات ہو گئی رسول اللہ گلی جاندے فرمایا حذیفہ جانتے ہو
ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی و نبی الرحمت و نبی الملاحم. حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی. حضور تو خود چاہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی تھوڑی سی سپیکر ساؤنڈ تھوڑا جا جھکا کر دیو جوں تینوں اڑا پوندا. کوئی گل کرنے والی جی یہ ذکر نالی تو ظالموں کھڑے ہو نہ، یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میں کہا اقبال خیمہ کدے نال کھڑیا؟ کسی دی محنت نال کھڑیا، کسی دی عبادت نال کھڑیا؟ کہنے لگا نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. ہاں جی اپنے آپ نو بدلو. کی بزدلی حضرت امام علی مقام امام حسین پتہ ہے کی فرماندے سن؟ آپ دا اپنا شعر ہے. فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت. آپ نے فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل. سنو ذرا امام علی مقام نے کیا فرمایا. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہے تو فرمایا بہتر نہیں بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے. تو جی مرنا تے ہے. میں کراچیوں چلیا، ملتانوں چلیا، میں میاں والی ہوندے راول پنڈی اٹکو جناب خیبر پختونخوا اور کشمیر، میں تو مٹی دے ڈھیر ہی ویکھے نہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. علم الدین دا جناب 1929 بابا فوت ہویا، جے تا ویاہ بھی نہیں کیتا ہے، 31 اکتوبر پھر آ گئی. آپ دی امی جان آخری باری ملن گئیاں نا تے رو پئیاں. غازی علم الدین نے کیسی رویا اس گل تے جاندا جیڑا پچھتاوا ہوئے میں تا ارادے نال کم کیتا تے میرے خاندان دا جیڑا بندہ رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں. ماں آخر ماں ہوندی جدو غازی علم الدین دی ماں ملن لگی تے رو پئی. انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے، کوئی تپ چڑے مر گئے ہونے، کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہے. حضرت جی یہ ایک تاریخی بات ہے. رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب وچ لکھیا شاہ جی یہ بڑی عجیب گل ہے. ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا، غازی علم الدین کو جب پھانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئی نا تو پریوی کونسل کا چہیتا ممبر تھا ملک فیروز خان نون، انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا. غازی علم الدین کے والد اس کے دفتر میں چلے گئے. سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا. میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر اعظم بن گیا. ہاں جی یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی. ہمارا کام اذان دینا ہے. میرے آقا بلان کے نہ ممتاز نو بلاؤ جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا انہوں نے بلاؤ. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نعرے منہ وچوں بھی نہیں نکلنے. آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نعرہ، میں کہ تو مذہبی سمجھ کے لانا، اسی سیاسی صحیح تو مذہبی صحیح، کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا. کتنے تو جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک کا نعرہ سیاسی. میں کہا پاکستان کس بنیاد پہ بنے دسو اپنی ایمان نہ جی. یہ سیاسی نعرہ لگیا ہے مطلب کلمہ سیاسی پڑھا ہے اقبال نے، اقبال اور سیاسی کلمے کو استعمال نہیں کیتا انہوں نے. قائد اعظم اور آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی حضور کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان بنے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایتان لکھاں بچیاں نے بھی قربانیاں دیتیاں، لکھاں مسلمانہ دے سر کٹے. اے نوی کتاب آئیے آزادی کی قیمت.
وہ ذرا پڑھ کے ویکھو دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے. سونے مسلم ارزاں دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے. ہوئے تم دوست جس کے اس کے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے. پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی پاکستان ایک علیحدہ کتاب. اے ذرا پڑھ کے ویکھو پاکستان کیویں بنیا. جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہ لگدا نا تے ایک جان بھی کسے نہیں سی دینی. یہ اسلام ہی ہے جڑا 12,000 شل کھوا کے پھر کہندا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. آج حضور یہ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے اسلام میں قرآن کی بات بھی نہ ہو, حدیث رسول کی بات بھی نہ ہو, فقہا کو بھی پس پش ڈال دیا جائے, دینی مدارس جو ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے, مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں, مرزائی بھی ان کے بہن بھائی بن جائیں, اور میچوں کے لیے اللہ کے گھروں کو بھی بند کر دیا جائے, نصاب سے بھی قرآن و حدیث کو نکال دیا جائے. جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا ذکر بھی نہ ہو, بدر اور خندق کا ذکر بھی نہ ہو, حنین اور جناب یمامہ کا ذکر بھی نہ ہو, اور جدے اندر جناب خالد بن ولید کا تذکرہ بھی نہ ہوئے, سلطان ٹیپو شہید تک کسی دی گل بھی نہ ہوئے اسلام. میں نے بھی دسو ہمارے گھروں میں بیٹھ کر بھی اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی. کلمہ پڑھنے ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. وہ خدا کا خوف کرو. تم کس طرف امت مسلمہ کو لے جانا چاہتے ہو؟ اب ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو, اگر ہم کو غلط کام کر رہے ہیں, یہ تو اولیاء مقبول جان نے بھی بات کر دی, کہا کہ 1000 سال میں کفر اس طرح نہیں گرا جس طرح لبیک یا رسول اللہ کے اس جناب مارج کی وجہ سے ہالینڈ کا سور گرا. لو میں بالکل ان گل ختم کرنے دے قریب ہے. جڑا بندہ تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے, جڑا نہیں تھکا وہ کرے. میں بالکل ان گل مکان لگا, اپنے آپ نو بالکل بدلو, بالکل کسی دی گل نہیں سننی. جیڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار دس ہوئے فتح مکہ والے دن حضور کیڑی اونٹنی ہوتے سوار سے, یارو دس تے صحیح حضور دیاں 3 اونٹنیاں دے. ہاں جی مجمع وچ کوئی مینوں دسے حضور دی 3 اونٹنیاں دے کیڑے کیڑے نام ہیں, 3 اونٹنیاں دی مشہور نام ہیں. ایک کہنا میں 3 دے پوچھا بادشاہ ایسی چاہتے ہیں کہ لبیک دی حکومت آئے گی نا, اس سوال ہوتے میں 1 لاکھ روپے دا انعام دیاں گا. ہاں لبیک دی جدو حکومت آئے گی, ہاں اس ویلے یہ نہیں دی فلانے چھکا مارے اسی فلانے میچ نا اسی چھکے مکا دینے. اسی کہنا کیڑی جنگ سی ہوئے خالد بن ولید دے ہاتھ تلواراں ٹوٹ گئیاں. کیوں جی اور کیڑے صحابی سن یار میدان احد وچ حضور دا انج پیر تے کھڑ کے حضور دے انج جناب حضور وال ایک تیر نہیں آن دیتا. او دا نام دس ہوئے تینوں 10 کروڑ میں دیاں گا. اسی اے جے پاکستان بنانا چاہندے ہیں جے تے میرے زئیاں نو جناب معاشی مشیر نہیں بنایا جائے گا. تم ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, ریاست مدینہ میں میرے زئیوں کو نوازا جاتا تھا. تو خدا کا خوف کر کیا باتیں کرتا ہے تو؟ ریاست مدینہ میں تو صدیق اکبر فرمایا اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جب جاؤ جنگ یمامہ, اکھاڑا ہوئے یا نابینا صحابی ہوئے, بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے, سارے جاؤ یمامہ. اس کے اندر تو مرزائیت کا کلام کما کیا جاتا ہے یا مرزائیوں کو مشیر بنایا. یہ میں نے پڑھیا قبلہ نا ریاست مدینہ, تو پھر بصیر پور شریف حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد مسعود احمد صاحب کو آگے دین پڑھو.
ریاست مدینہ نے پڑھی نا، ریاست مدینہ میں غیروں سے قرضے نہیں لیے جاتے تھے. ہاں ریاست مدینہ میں تو 2 پتھر بھی حضور نے بدے پیٹ مبارک دے تے صحابہ 1 پتھر بدیا خندق دے موقع تے پتھر بن کے تے حضور نے فرمایا اور مٹی چاہو تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور روٹی تے دتی نے پہلے خندق کھدوائی ہن مٹی چواندے ہو. ریاست مدینہ میں صحابہ نے مٹی چاہ کے نہ پتہ کیا شعر پڑھا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہما دنیا والے سن لو، بھوک بھی ہے تے سردی بھی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں پورے پائے ہوئے. پھر خندق کھودی، پھر مٹی چاہی. فرمایا اس وقت بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے. تاجدار ختم نبوت این نہیں بھائی زندہ باد ایتھو سینے جو نکلے. اے نعرہ بھی لوگ کہندے ہیں سیاسی مسیحت جمعے والے دن کہندے اے نعرہ بھی نہیں. انہوں نے کہا اور تیرے پیو دا لائیے تو دسنا پھر اور کیڑا نعرہ لائیے. میں حضور جدو یہ نعرہ لانا نا پھر میرا تصور جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دی طرف چلا جاندا. تا نہ گلا بیندا نہ آواز بیندی نہ بھوک لگدی نہ پیاس لگدی. تسی کسی اور خیال وچ بیٹھے ہوندے ہو، دوسری باری ہاتھ تھوڑی بھلی جاندے ہو. ہاتھ انج اپناؤ کہ قبر جدو فرشتے پوچھن تے کہو بصیر پور شریف انہاں دے بارے تے لایا سی لبا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بچے بہ جاؤ. میں بہ کے زور لانا تسی تھوڑا جا میں گل مکان لگا. تسی کھڑے ہوندے ہو تو پھر سارے کہندے مکن لگی گل. تسی بہ جاؤ بیٹھ جاؤ. تسی بہ کے گل سنو نا میری. میں جو بہ کے زور لانا یار تسی بھی لاؤ نا. گل زور والی کچھ ہو رہے. ہاں جی میں حضور حدیثاں تاں یاد کیتیاں جدو کسی دا خیال آندا ہے نا بھی فلانا ہے پھر میں حدیثاں پڑھن لگ پاں کہ میرے آقا و مولا کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کے مبارک ابرو ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے لب ہائے مبارک ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے مبارک دانت ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی. گردن بندہ 20 باری صابن لائے نا ساری زندگی شیمپو تو چٹی نہیں ہوندی. امام حسن فرماندے چاندی کیا سفید ہوگی.